میری آخری خواہش ہے کہ ایک خانہ خدا بناؤں اور اس میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی تبلیغ کروں، اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کروں، اور میرا اسی مشن میں روح پرواز شفا دیتا ہے۔ بالخصوص بے اولاد میرے پاس پرانے سے پرانے 20 25 سال والے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتا ہے، ان کو اولاد سے نوازتا ہے، اولاد نورینہ عطا فرماتا ہے۔ خبرنامہ ٹی وی آپ کی ملاقات درویش منش صوفی صفت دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دینے والے عظیم انسان سے کروا رہا ہے۔ خبرنامہ ٹیم اسلام آباد سے روانہ ہوئی، روات اور مندرا سے گزرتے ہوئے چکوال روڈ سے ہوتے گجر خان کی تحصیل کے علاقہ دولتالہ پہنچی۔ 65 کلومیٹر طویل سفر کر کے ہماری ٹیم دولتالہ کے علاقہ کالج ٹاؤن میں داخل ہوئی۔ یہاں سائیں اظہر محمود صاحب سے ملاقات کی۔ سائیں اظہر محمود کی انسانیت کے لیے خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے مخیر حضرات سے درد مندانہ اپیل بھی کی۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دولتالہ گاؤں کے نواحی علاقے کالج ٹاؤن میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سائیں اظہر محمود صاحب۔ سائیں اظہر محمود کا میں مختصر سا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ آپ 9 گزا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے خادم ہیں۔ ماضی میں ایک کامیاب بزنس مین تھے، پھر ان کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوا تو انہوں نے خدمت انسانیت کو مشن بنا لیا۔ کئی دہائیوں قبل کاروبار چھوڑ کے جب یہ انسانیت کی خدمت کی طرف آئے تو انہوں نے لاوارث، یتیم اور مستقین، لاوارث، یتیم اور غریب بچوں کو پالنا اور ان کی کفالت کرنا شروع کی۔ تو جناب اظہر محمود صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو کیسے شروع کیا؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، بچپن سے ہی میرا روحانیت کی طرف بہت رجحان تھا۔ اہل بیت سے میری شروع سے محبت تھی۔ اس سلسلے میں نے دنیا بھی تھوڑی دیکھی، کاروبار بھی کیے، مزہ نہیں آیا جتنا اس سائٹ پہ مجھے الحمدللہ اللہ نے یہ عبور حاصل کرایا۔ سب سے پہلے میں نے 86 میں قمر شہزاد لڑکا جو کہ دوسری کلاس سے گھر سے بھاگا تھا، غریب بچہ تھا، اس کی میں نے کفالت کی، پرورش کی، اس کو اپنی منزل پہ پہنچایا۔ اس کے بعد 2 بچیاں آئیں، ایک آسیہ، ایک خالدہ، ان کی پرورش کی۔ پھر ایک بچہ غلام دستگیر سوات سے بھاگا ہوا تھا، وہ مجھے کراچی میں ملا، اس کی میں نے کفالت کی۔ اسی طرح میرے پاس 3-4 بچے اور آئے۔ یہ آخری بچے 2، ایک بچی ایک بچہ، بچہ محمد کبیر، بچی آمنہ بی بی، مجھے یتیم میں نے اسپتال سے لائے، ان کی پرورش کی، اور اس بچہ 6ٹھی کلاس میں فوت ہو گیا۔ بچی اپنی منزل پہ پہنچی، اس کی شادی کرائی، داماد کو گھر لے آیا، ان کی کفالت کی۔ داماد نے 10 سال ہمارے ساتھ گزارے، 5 بچے پیدا کیے، اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب میری پوزیشن تھوڑی ڈاؤن ہے، بڑھاپا ہے۔ الحمدللہ روحانیت میں اللہ کا بڑا احسان ہے، پیر و مرشد کی دعائیں ہیں کہ میں شکر الحمدللہ بہت دنیا میرے پاس آتی ہے علاج معالجے کے لیے، دم درودوں کے لیے، پورے انسانیت کے اعضاء کی خدمت کرتا ہوں، دم درود کرتا ہوں۔ بالخصوص بے اولاد بہت آتے ہیں، اور دردوں والے، گردوں والے، معدے والے، ہارٹ والے، اللہ شفا دیتا ہے۔
بالخصوص بے اولاد میرے پاس پرانے سے پرانے 20 25 سال والے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتا ہے، ان کو اولاد سے نوازتا ہے، اولاد نورینہ عطا فرماتا ہے۔ اس ٹائم اللہ کا احسان ہے، ایک بچی بیوہ آمنہ بی بی میرے پاس ہے، وہ بھی معذور ہے بیچاری، اور اس کے بچے، بڑا محمد عمر ہے، اس کی عمر 9 سال ہے، اس سے چھوٹی بیٹی رابعہ بصری ہے، اس کی عمر تقریباً 6 سال ہے۔ اس کے بعد ایک بچی ہے مریم بی بی، اس کی عمر 4 سال ہے، ایک اس سے چھوٹی بچی ہے 2 سال کی فاطمہ بی بی، اور ایک 8 ماہ کا بچہ محمد عثمان، جس کی اس ٹائم اللہ نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہے ان کی کفالت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میری دلی خواہش یہ ہے کوئی میرا عزیز و اقارب ان بچوں کی سرپرستی میں میرے ساتھ تعاون کرے، اور جو دلی خواہش یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ مجھے وسیع جگہ لے کر ایک مسجد بنا کر دے دے، تاکہ میں اللہ کا پیغام، اہل بیت کا میں پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور اللہ کا ذکر اس اللہ کے گھر میں ہوتا رہے، اور میری آخرت ہو جائے۔ الحمدللہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ ایک خانہ خدا بناؤں، اور اس میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی تبلیغ کروں، اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کروں، اور میرا اسی مشن میں روح پرواز ہو جائے، اور ان بچوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ میری آخرت کو سنوارے، اور اللہ میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی مخیر شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ بس میں سادہ سا آدمی ہوں، زیادہ موبائل چلانا تو نہیں آتا، لیکن الحمدللہ میرے پاس 2 نمبر ہے، ایک ٹیلی نار کا ہے، ایک یو کا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں اور خود آئیں۔ اس ٹائم میں کرائے کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، ان بچوں کے والد پہ الحمدللہ جو میرے پاس جائیداد تھی وہ میں نے بیچ کر لگائی ہے۔ اس ٹائم اللہ کا آسرا ہے، اور یہ جو محلے والے ہیں یہ بہت میری خدمت کرتے ہیں، جو دم درود کے لیے آتے ہیں وہ 10 20 100 50 جو دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا نظام چل رہا ہے، اور جو بچتے ہیں الحمدللہ لنگر ہر روز میں دیتا ہوں، جو چائے کے ٹائم پہ آتا ہے چائے دیتا ہوں، روٹی کے ٹائم آتا ہے روٹی دیتا ہوں، اور 11ویں شریف لمبی دیتا ہوں، الحمدللہ جو بچت ہوتی ہے ساری 11ویں شریف پہ لگا دیتا ہوں، اور جو اللہ کا دیا ہوتا ہے ان بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہوں، شکر الحمدللہ۔ آج دن تک نہ بچوں کو ماں کی پرواہ ہوئی ہے، نہ بچوں کو باپ کی پرواہ ہوئی ہے، ان بچوں کو نلانا دلانا کھلانا پلانا تمام ڈیوٹیاں اللہ نے میرے سپرد کی ہیں، اور الحمدللہ باخیر و خوبی شوق و ذوق سے الحمدللہ یہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور بچے بھی خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم یہ جو خانہ خدا بنے گا، یہ جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کرنے والا، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں خالی نہیں جائے گا۔ اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکے گا، اس کی آخرت بنے گی، دنیا بنے گی، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں خالد ٹیلر سائیں اظہر محمود صاحب کے گاؤں کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے۔ مجھے ایک پرانی تکلیف ہے ٹانگ کی، CB اسکول میں پڑھ رہا تھا، آکی لگنے سے میں معذور ہو گیا۔ تو یہ ہمارے قریبی بابا نوگزہ سرکار ہیں، میں نے سوچا ہم جاتے رہتے ہیں اور بھی قریبی کئی دربار ہیں، تو میں ادھر دربار پہ جانے لگا۔ اس دربار سے مجھے فیض حاصل ہوا، تو میں نے یہ دل میں تیہ کیا کہ میں یہاں سے تھوڑا سا فیض یاب ہوا ہوں تو میں ان بابا صاحب کے دربار کی خدمت کروں گا۔ تو یہاں چونکہ یہ اظہر صاحب جو ہے یہ موجود تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ دربار شریف کے بارے میں تھوڑا سا آگے پیچھے بھی اگر جانا پڑا، جو کچھ کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ہم نے ایک سکیم بنائی، ادھر ایک وہ محفل پاک رکھوائی، وہاں بندوں کو بلایا، تو ہم نے وہاں پہلے خانہ خدا کا اہتمام کیا۔ اللہ کے کرم سے وہاں ہم نے مسجد شروع کی، بہت لوگوں نے ہمیں چندہ دیا،
यूके की टीमें भी हैं, उन्होंने हमारी मदद की। अब वहाँ एक मस्जिद बिल्कुल मुकम्मल उसके साथ में तैयार है। वहाँ उन्होंने एक और पार्टी आई, उन्होंने ये जो है प्लेटें लगवा के स्पीकर लगवा दिए, पानी का इंतज़ाम कर दिया। तो मैं इनके साथ आगे पीछे जाता रहा, चंदा उगराई करके हम वहाँ पे आते रहे। तो इनके बारे में ये जो कुछ इन्होंने बताया वैसे ही मैंने सुना था, ठीक है। और दरबार की खिदमत करना वो तो मैं इनके साथ ही रहा हूँ। ये दम दरूद और तवीज़ धागे वाले लोग भी आते रहते हैं। इन्होंने कई जो कुछ किसी ने दिया वो उधर खर्च कर दिया। लोग जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास रहते रहे हैं, वैसी बात थी। तो अब भी हम दोरताला में जो है जब से आए हैं तो मेरा इनके साथ करीबी थोड़ा सा है, आना जाना होता है। मैं पिंडी में रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं। तो अब मुझे कुछ एक ज़्यादा तकलीफ़ होगी फालिज की वजह से मेरी टांग कट गई है। तो फिर भी मैंने इनके साथ ताल्लुक़ नहीं छोड़ा है। तो एक और वजह है कि इनके जो बच्चे हैं छोटे, इनके साथ भी इनके माँ बाप के साथ मेरे बहुत मतलब ताल्लुक़ बन चुके थे। तो वो उस वजह से भी मैंने इनके साथ वो छोड़ा नहीं है। अब भी मैं जो कुछ भी हो रहा है आगे पीछे से भी लेके तो मैं इनकी खिदमत करता रहा हूँ। इन रमज़ान में भी और इसके बाद भी जैसा भी हो रहा है मैं इनकी इंशाअल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि किसी को बताया, कुछ नहीं, ऐसे ही खुफिया तौर पे ना जो, और लोग मुझे ऐसे भी दे रहे हैं कि किसी को बताना भी नहीं है। तो ये है, अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मेरे सामने शादियाँ करवाई हैं, बहुत बच्चियों की, बहुत लोगों की करवाई हैं। तो ये भी खिदमत खाल का काम है। बहुत लोग माँ बाप, मैं खुद हैरान रहता हूँ कि वो उनके बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो अपने खुद तंग पड़ जाते हैं तो इनके हवाले कर जाते हैं कि साईं साहब इनका ज़िम्मा आपके हैं। तो वो मैंने इनके साथ होके भी कई जगह पे उनका रिश्ता जो है ना हमने तलाश किया है और वहाँ करवाया। इंशाल्लाह लोग अच्छे हैं, रिश्ते मिल जाते हैं, कोई जो कुछ देता है वो ये ले लेते हैं। तो ये जो इनकी जो इन्होंने बताया, इन खिदमत ये करते हैं वैसे ही है। यहाँ भी लंगर लगा हुआ है। ये दोरताला वाले जो हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनके जो है ये गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं, वो भी इनको जानते हैं, मोहल्ले वाले भी जानते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम है। इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मकान के लिए कुछ जगह हो जाए, और साथ ये उधर मस्जिद जो बन गई थी हम उधर से इधर आ गए हैं इन बच्चों की वजह से। तो ये वो थोड़ा सा गैप हो गया। ये कह रहे हैं कि इधर ही मस्जिद भी बन जाए, हम इधर बना लें। तो वो खिदमत थोड़ी सी हम इधर, वो जो दिली मुराद है हमारी, वो इधर हल हो जाए और बच्चों का कोई थोड़ा सा सेटअप बन जाए, मकान बन जाए। ये बच्चे इन्होंने अच्छी अच्छी अकेडमी में दाखिल करवाए हुए हैं। ये नहीं कि यतीम बच्चे हैं, इन्होंने किसी ऐसे हल्के स्कूल में नहीं, अच्छी अकेडमी में दाखिल करवाए हुए हैं, यहाँ जहाँ ये और लोगों के, अच्छे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आप आके चेक करें, इनको देखें, महल्ले वालों से पूछें, देखें किसी की अच्छाई को ऊपर करना हो तो महल्ले से पूछा जाता है। ये नहीं कि उससे, वो तो बता ही देता है। महल्ले वाले अगर आपको कहेंगे तब वो चीज़ होगी कि ये बंदा कैसा है। तो मेरे ताल्लुक़ इनसे काफ़ी अरसे से हैं, हमारा बरादरी बेस भी उधर बनता है। तो ये एक दफ़ा अजीब बात ये हुई कि जब ये नए नए आए तो शाह साहब ने इन्हें वहाँ दरबार पे बिठाया। तो लोग एक दूसरे के वो ख़िलाफ़ भी होते हैं ना। तो मुझे लोगों ने कहा कि ये साईं साहब ऐसे ही बैठे रहते हैं दरबार पे, तो ये जो है ना बस वैसे ही बैठे रहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं खुद चेक करता हूँ। जब खुद न चेक बंदा करे तो पता नहीं चलता। मैंने अपने मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ी तो मस्जिद के मैं चुप करके ना घर बताए बगैर ही अंधेरे में न चल पड़ा। तो वो जाके दो तीन किलोमीटर है या दो कर रहे हैं, इतना है वो बाबा नौगाज़ा सरकार। यकीन करें इनका अल्लाह सुन रहा है और मेरा भी अल्लाह सुन रहा है कि मैं जब वहाँ पहुँचा दरबार शरीफ पे तो ये उधर बैठे तिलावत कर रहे थे। मुझे उस टाइम वो हो गया
یقین ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی ضد کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس ٹائم سے لے کے اور جب مجھے وہاں سے فیض ہوا ہے، میری تکلیف رفع ہوئی ہے، تو میں ان کے ساتھ لگا ہوں۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ برا کہیں گے یا کچھ لوگ کہیں گے برادری والے۔ میں نے ان کے ساتھ گاؤں کو جا کے چندہ اگرایا ہے، چندہ اگرا کے ہم نے وہ مسجد کا کام شروع کیا۔ اب آپ وہاں نوگازہ سرکار بھی آپ آ کے دیکھ لیں، مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور اب یہ جو تھوڑا سا گیپ بن گیا ہے، اس میں تھوڑا کوئی مجبوری تھی، ان کے وہ بیمار آدمی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسی زمانے میں میری ٹانگ بھی کٹی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ تھوڑا سا نظر کریں گے، آپ وہاں یہاں آ جائیں، دیکھ لیں، فون کر کے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، یہاں کے چیئرمین صاحب ہیں، کلب شاہ ہیں، اور یہاں کے چودھری ساجد صاحب ہیں، اور یہاں کے یہ محلے والے چاچا ضابط صاحب ہیں، کسی سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک عمل کی جزائے خیر دے اور لوگوں کے دل اس خدمت کی جانب مائل کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ خبرنامہ ٹی وی کو وقت دینے کا۔